You said مقروض کی دعا قبول نہیں ہوتی. If you have bank loan, what would that be under respective category? Please give answer. یہ میرا ذاتی opinion ہے, اس کو پلیز غلط مت سمجھیے گا, یہ کوئی حدیث یا آیت مت سمجھیے گا. یہ میں نے میرے in my growing age میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا, کیونکہ میرے ایک ٹائم پہ معاشی حالات بہت خراب تھے, تو میرے کچھ بزرگوں نے کہا کہ آپ نے کوئی لون تو نہیں لیا. میں نے کہا جی میں ایسے حالات میں آ گیا ہوں کہ میں نے اپنے دوستوں سے کچھ لون لیے اور میں وہ نہیں اتار پا رہا, تو انہوں نے کہا تھا سب سے پہلے وہ اتارو, کیونکہ لون جب ہوتا ہے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو میں نے اس کو اپنی زندگی کا موٹو بنا لیا کہ یار جلدی سے اپنے تمام قرضے اتارنے کی کوشش کروں. اور آج بھی میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے دوست سے, میرے دوستوں یاروں بزنس میٹ سے اگر کچھ چل رہے ہیں جو کہ میرے چل رہے ہوتے ہیں بزنس میں, یہ چلتا رہتا ہے, تو میری کوشش ہے دعا ہوتی ہے اللہ سے کہ میں جلدی سے سب سے پہلے لون اتاروں, تب برکت آئے گی میرے کام. اس لیے سب کو یہی سوچنا چاہیے. میں نے یہ چیز پڑھی ہے, اچھا بائی دا وے, اور اہل تشیع اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں, لیکن میں نے ایک بڑی خوبصورت چیز پڑھی تھی کہ بی بی فاطمہ کا جب وصال ہو گیا تھا تو مولا علی کے خواب میں بی بی فاطمہ آتی ہے اور وہ کہتی ہیں میں پڑوسن سے ایک سوئی لے کے آئی تھی کپڑے سینے والی, وہ فلاں کمرے کی اینٹ کے نیچے دبی ہوئی ہے, وہ اس کو پلیز واپس کر دیجئے, مجھے جنت کے دروازے پہ روک لیا گیا. تو یہ جب میں نے پڑھا, اہل تشیع برادری نے میری جان عذاب میں کر دی تھی کہ اتنی بڑی بات تم نے کیسے کر دی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جنت کے سردار ان کو کیسے جنت پہ روک سکتے. لیکن یہ میں نے جب پڑھا, اور بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں, اہل تشیع کی کتب نہیں پڑھا تھا, تو کیا کہتے ہیں, تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بالکل حق بات ہے. جو بھی پڑھی سمبولک ہو سکتی ہے, اصل میں شاید نہ ہوا جیسے بھی ہے, لیکن یہ 100% بات ہے کہ اگر وہ سوئی کے برابر بھی کوئی چیز آپ کی کسی کے پاس رہ گئی ہے تو حقوق العباد کی نفی ہو گئی ہے, ہینس آپ روک دیے جائیں گے. اچھا جی, سینا موسٹ ماڈرن وومن, یس philosophically I understand and I really it's really touching. Allah, yeah, I agree with you. Thank you, Usman. اچھا, بٹ کمنگ بیک ٹو یور بینک لون تھنگ, کوشش کیجیے سب اللہ تعالیٰ سب کے معاملات زندگی ایسے کریں کہ ان کو لون کی کبھی ضرورت نہ پڑے, لیکن کوشش کیجیے. میں نے ایک نئی اپنے لیے ایک فلسفی نکالی ہے کہ جب میں کسی قرضے کے نیچے آ جاتا ہوں, چاہے وہ بینک لون ہو یا چاہے وہ بزنس لون ہو یا چاہے وہ دوستوں بزنس میٹ سے کوئی لون لیا, تو اس دوران مجھے کوئی نہ کوئی ہماری اللہ تعالیٰ نے سائیکل ایسے بنائی ہے کہ کسی سے آپ لون لے رہے ہوتے ہیں, کسی کو آپ لون دے رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا خوبصورت بیلنس اللہ نے بنایا ہوا ہے تاکہ ہم مغرور بھی نہ ہو جائیں اور بہت مفلوج بھی نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی حوالے سے کبھی نہ کبھی کسی سے کسی درجے میں اوپر رکھتا ہے اور کسی سے نیچے رکھتا ہے. تو میں یہ کرتا ہوں, اب نیا میں نے اپنے اوپر ایک چیز طاری کی ہے کہ اگر میرا لون کہیں میں نے کسی کا دینا ہے تو اس کو اتارنے کے لیے میں کسی کو لون دے دیتا ہوں, وہ چاہے تھوڑا ہی ہو, وہ دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ, اور میں اس کو وہ لون معاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید اس طرح میرے اس لون کی ایکوزیشن میں اللہ تعالیٰ میری مدد کر دیں. I work on that and میں اللہ تعالیٰ سے بزنس کر لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی راہ میں اپنے جیسے کسی کی مدد کر رہا ہوں تو آپ میرے جیسے کی مدد کر دیں. Yes, does that compensate? No. I mean, it helps me get the means to pay back my loan. اللہ تعالیٰ پھر مجھے عنایت کرنا شروع کر دیتے, کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کا ریٹرن ایکسپیکٹ کرتا ہوں. میں بندے کو کہتا ہوں آپ بے شک واپس نہ کیجیے گا, اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا, تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں آپ تھوڑا زیادہ دے دینا کیونکہ آپ دے سکتے ہیں.